مرکزی مسجد کے خطیب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ ریکارڈ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کی بھی اصلاح کر سکیں اور کسی کو بھی بتا سکیں کہ میرے پیارے بھائی اب وہ دور چلا گیا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے اور اس پہ بھی ہم نہیں کرتے تھے، بہت پرانی بات میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اس لیے کام آ سکتی ہے۔ کھول یہ سپارہ جی، 11واں سپارہ صفحہ 191۔ سورت کا نام ہے سورہ یونس، سورہ یونس۔ انتہائی مختصر کل کے سبق کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو حالات میں، مصائب میں، مشکلات میں نہیں پکارنا چاہیے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ بات بھی اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ پکارنے والا کس نظریے سے پکارا جائے گا تو وہ عبادت ہوگا۔ میں کہتا ہوں عثمان موبائل مجھے دے دو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تعاون ہے ایک دوسرے، یہ مدد نہیں ہے۔ میں آج ان سے موبائل لے رہا ہوں، کل اس کو میری ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن جس نیت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آج ہماری ضرورت پیش آئی ہے کل ہماری ان کو ضرورت پیش آ جائے گی، یہ نہیں ہوتا۔ بہت کچھ اختیارات انہیں دے کر لوگ حالات میں، مصائب میں پکارتے ہیں۔ اچھا، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بتوں والی آیتیں فٹ کر دیں ہمارے بزرگوں پر۔ تو میں نے کل ایک واقعہ آپ کو بتایا کہ نہیں بھائی یہ بتوں والی آیتیں نہیں ہیں، کوئی بندہ بھی کسی خالص قبر کوئی پوجا نہیں کرتا، اس کے پیچھے جو ایک شخصیت کا تصور ہوتا ہے پوجا اس کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے خان آباد میں قبرستان ہے، یہ ہمارا قبرستان ہے، اس میں خان آباد اور ماڈل ٹاؤن کے لوگ دفن ہیں، یہاں بہت ساری قبریں ہیں، کسی قبر کی پوجا کیوں نہیں ہوتی؟ 10-11 سال پہلے ایک قبر کی پوجا شروع کی تھی، تو پھر ہم نے کہا تھا نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلے گا۔ ان کو بھی پتہ نہیں کب یاد آیا بھائی یہ ہمارا بابا ولی تھا، وہ ویلا تھا نا۔ پاکستان میں سب سے کامیاب ترین اگر کوئی کاروبار ہے نا تو وہ یہ ہے، کسی درگاہ کے آپ مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، آستانہ چلے گا، نذرانے آئیں گے اور بغیر نقصان کے، بس جس طرح وہ اڈیالہ روڈ والے بیچارے ناکام ہو گئے، پتہ چل گیا بلّہ صاحب کو سید نور الدین شاہ صاحب بنا کے قوم کو پیش کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور پتہ نہیں کتنے بلے پڑے ہوں گے، یہ 9 گزی 10 گزی اور بھائی باقی ساری دنیا 6 فٹ کی ہے، یہ 9 گزی کدھر سے آ گیا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سوچنے کے قابل ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پکارنے والے جن کو پکار رہے تھے وہ بھی خالی پتھروں کو، بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، وہ اس کے پیچھے جو ایک تصور تھا ان کی پکار کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن جو حشر نشر ہوگا بتوں کا ہوگا، پتھروں کا ہوگا یا انسانوں کا ہوگا؟ انسانوں کا ہوگا نا۔ آئیں دیکھتے ہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، بالکل آخری آیت ہے، 27 نمبر آیت مکمل ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن نحشرهم، اکٹھا کریں گے ہم ان کو۔ حشر نشر کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ جس دن میدان محشر کو بھی محشر اس لیے کیا کہ وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے،
وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کے سب کو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کو، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ دو طبقے ہو جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو پکارا گیا اور کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے پکارا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ مکانکم، لہجے میں ذرا سختی ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، انتم وشرکاؤکم، انتم وشرکاؤکم، رک جاؤ، تم بھی اور تمہارے شرکاء بھی، کدھر جا رہے ہو؟ مکانکم، لہجے میں سختی ہے، رک جاؤ ادھر۔ یہ مرید پھر ان کے پیچھے بھاگیں گے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ پیر اور مرید جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد جہلی سمجھا کریں، صحیح معنوں میں اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کو کوئی نیک ولی، اس کی جوتیاں اٹھانا بھی سعادت ہے، اس کی جوتیاں اٹھانا بھی سعادت ہے۔ تو یہ جہلی اپنی طرف سے لگا لیا کریں اگر میں وضاحت نہ کر سکوں تو۔ رک جاؤ، تم جن کو کرنیاں برنیاں والا سمجھتے تھے، اچھا وہ کہتے اچھا ہماری شف میں تاثیر دیکھیے، رک جاؤ تم سارے۔ اچھا یہ جنہوں نے پکارا تھا نا، یہ ان کے قریب قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں بتایا گیا تھا نا، جس طرح وہ فرشتہ کے پوچھتا ہے قبر میں، کون من ربوں کا، آگے سے وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے توبی ہے۔ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا میں دوبی ہوں، دوبی ہے۔ من ربوں کا، یہ سوال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہوا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ربی اللہ، رب میرا کون ہے؟ کوئی دوبی ہے، کوئی خادم ہے، ٹھیک، یہ اس کی نسبتیں ساری اپنی جگہ، فرشتے نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے نا، اور چسکے لگا لگا کر اس کو کرامت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے من ربوں کا، اور وہ آگے سے کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ بیان کرنے والا جس طرح اندر خود داخل تھا اور اس سارے منظر کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے اتنی عقل بھی نہیں دی کہ قصے کہانی کو بندہ سمجھ لے بھئی یہ قصہ ہے، کہانی ہے، ڈکوسلا ہے، بے سند بات ہے، بے تکی بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف بات ہے۔ شعور دیا ہے، اس شعور کو بندہ استعمال کرے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، ادھر وہ جن کو پکارا گیا، ادھر وہ جنہوں نے پکار کی، الگ ہو جاؤ، تم ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، جدائی ڈال دیں گے ہم ان میں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، جدائی ڈالیں گے نا، پھر اللہ پوچھیں گے اچھا تم نے ان کو اس کام پہ لگائے رکھا تھا کہ چما چاٹی کرتے رہے تمہاری؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کل سوال جواب آپ نے سنا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کپ کپی طاری ہو جائے گی، 500 سال تک وہ کپ کپی رہے گی، پھر جب وہ کیفیت اور جلال والی کیفیت کم ہوگی تو پھر جواب دیں گے
اور جواب بھی کیسا؟ اللہ اکبر اللہ، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے، وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ، میں یہ گندے خیال سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ تم میری عبادت کرو، اور میری ماں بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ولیوں سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا، تمہاری یہ تعلیم تھی، آپ بتائیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم تھی؟ نہیں تھی، صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم تھی کہ ہمیں پکارو؟ سلطان پو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پکارو؟ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، ولی تھے، اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے اولیاء تھے۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا۔ جو ان کی تعلیمات تھی، ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، خرافات کے پیچھے پڑ گئے، شیطان کو راضی کرنے لگ گئے۔ اولیاء کی کرامتیں برحق، انبیاء کے معجزات برحق۔ جو بندہ انبیاء کے معجزات نہیں مانتا، اولیاء کی کرامتیں نہیں مانتا، وہ بندہ گمراہ ہے، اور اس کے متعلق فتویٰ ہے ضال مضل، خود بھی گمراہ اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ۔ لیکن کرامت تو پھر کرامت ہوگا۔ فرض نماز نہ نیتی نہ قضا کی تھی، اور دیواروں کو دوڑا رہا ہے، یار ایسی کرامتیں تو ہمیں نہ بتاؤ، ایسی کرامتیں تو کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیطان نے ڈورا ڈالنے کی کوشش کی، تہجد کی نماز پڑھی، باہر نکلے دیکھا گھر سے لے کر آسمان تک روشنی ہی روشنی ہے، اور اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بس ہم آپ سے راضی ہو گئے ہیں، آج کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ظالم، نماز تو اللہ کے نبی پہ بھی معاف نہیں تھی، اور زندگی کے آخری لمحات میں بھی معاف نہیں تھی، شیطان ہے تو فوراً پھر اس نے دوسرا پتا کھیلا کہ یہ اس جو ہے نا حربے سے تو بچ گیا، دوسرا حربہ استعمال کیا۔ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، کئی ہزار ولیوں کو میں نے اس پتے سے گمراہ کیا ہے، اور وہ نماز سے محروم ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، یہ نماز معاف ہے۔ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو سبحان اللہ، صاحب فراست عالم تھے، صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے۔ فرمانے لگے، ظالم دوسری بار مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا۔ فتنوں اور آزمائشوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ، ورنہ بندہ زندگی کے آخری لمحات میں پھسل جاتا ہے۔ تو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہا جائے گا شرکاؤہم، ان کے شرکاء سے، ما کنتم ایانا تعبدون، وقال، اور کہیں گے شرکاؤہم، معبود جن کی عبادت کی گئی، کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادتوں نہیں کرتے تھے۔ اب وہاں تو تکرار کی نوبت آ جائے گی، تو تکرار کی نوبت آ جائے گی۔ یہ کہیں گے حضرت ہم نے تو کبھی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں کا ناغہ نہیں کیا۔ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ،
یہ کہیں ہم سالانہ آپ کے عرس میں آیا کرتے تھے، ولی کہیں گے ہمیں نہیں پتہ، وہ یہ کہیں گے ہم تو دیگیں چڑھایا کرتے تھے، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ، یہ کہیں گے ہم نے چادریں چڑھائی تھیں، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ اب کیا ہوگا؟ تو تکرار کی جب نوبت آئے گی نا، تو پھر وہ جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری بات نہیں مان رہے، تو پھر وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ فَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ پھر کافی ہے، شہیداً گواہ، بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے اعتبار سے کون کافی ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اور باقی ہم سے اگر تم پوچھو تم آتے ہی ہوا کرے گے۔ لیکن ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اگر تم آیا بھی کرتے تھے، ان کننا یقیناً پکی بات ہے، ہم عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، تمہاری دعا سے، تمہاری پکار سے لغافلین، باخبر تھے، ہمیں پتہ تھا تم آئے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کون کہیں گے؟ یہ وہ نیک لوگ کہیں گے، جہاں چخیاں جا کے مارتے رہے، وہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ بھائی ہمیں نہیں پتا تم نے ہمیں پکارا یا نہیں پکارا، وہ کہیں گے ہم تو آتے رہے۔ اللہ کہیں گے الگ تو پہلے ہو جاؤ نا، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ الگ ہو جاؤ تم۔ اللہ پھر ان سے پوچھے گا تم نے کہا تھا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تم نے کہا تھا، تو وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا۔ اچھا یہ تو کہہ رہے ہم جایا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے اللہ اب یہ ضدی مرید ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، اب فیصلہ آپ پہ، فیصلہ آپ پہ ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یہ اگر آیا بھی کرتے تھے تو ہمیں ان کے آنے کا، ان کی پکاروں کا کوئی پتہ۔ اللہ اکبر۔ یا اتنی ستھری نکھری توحید، اتنی وضاحت قرآن بیان کرے، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ نا رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائے، تو بس نتیجہ پھر یہی ہے کہ بھائی جہالت ہے، قرآن سے دوری ہے، جہالت ہے اور قرآن سے دوری ہے۔ آؤ پھر عزم کریں، اس جہالت کا مقابلہ کریں گے، اس جہالت کا مقابلہ کریں گے، لڑائی سے نہیں، جھگڑے سے نہیں، مناظرے سے نہیں، مبالغوں سے نہیں، دلائل کے زور پر محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہر بندے تک ہماری یہ آواز پہنچے۔ یہ ہماری آواز نہیں ہے، رب کے قرآن کی آواز ہے۔ داعی بن جائیں اللہ کے قرآن کے، کہ لوگوں جہاں جہاں قرآن پاک کے ترجمے کی طرف لوگ آ رہے ہیں، وہاں وہاں الحمدللہ خیریں آ رہی ہیں، لوگوں کو توحید کی سمجھ آ رہی ہے، تو لوگوں کو ترجمے کی طرف میں نے کیا کیا؟ ترجمہ ہی کیا ہے۔ یہ آیت آپ نے زندگی میں اگر 10 بار قرآن پاک مکمل کیا نا، تو 10 بار تو پڑھی ہوگی، تو 10 بار صرف پڑھی ہوگی نا، کہتی کیا ہے یہ آج سمجھ آئی۔ آپ نے الگ گھر بیٹھ کے تفسیر بھی پڑھی ہوگی، لیکن جتنی وضاحت کے ساتھ اس طرح سبق میں بیٹھ کے سمجھ آتی ہے، اتنی اکیلا بیٹھ کے تفسیر بندہ لاکھ پڑھتا رہے سمجھو نہیں آتی۔ اس لیے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں بھی ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، غیر رمضان میں بھی عشاء کے بعد ہماری کلاس ہوتی ہے، ہفتے میں ایک دن اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، باقی کلاس کا سلسلہ رہتا ہے۔ ہم انشاءاللہ درس قرآن سیکھیں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ دوسروں کو اس میں لائیں گے، اور اس سے ہم کسی سے ووٹ نہیں مانگ رہے، کوئی جتھا نہیں بنا رہے، کوئی جماعت نہیں بنا رہے،
بس صرف اور صرف یہ ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام ہو، خالص پیغمبری لہجے میں پہنچ جائے۔ جو کہا سنا، اللہ ملک کی توفیق نصیب فرمائے۔ رات کو مفتی عبدالشکور صاحب کا حادثہ بڑا دل دکھا، اور انتہائی مخلص آدمی تھا، اور بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی کو کیا پتہ، گھر سے وہ بچوں سے مل ملا کے کسی اور کام کے لیے اسلام آباد آئے ہوں گے، مذاکرات، میٹنگ، حج کے معاملات چل رہے ہیں، اور بس اللہ نے تاک رات رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح کی حادثاتی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ معتکف بھائیوں کے اعتکاف کو قبول فرما دے، اللہ معتکف بھائیوں کے اعتکاف کو قبول فرما دے، اللہ ان کی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما دے۔ رات کو ختم قرآن کی تقریب میں جو جو مانگا اللہ کو نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رات کو جن ساتھیوں نے مدرسے میں